بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو ہماری پریزنٹیشن ہے بیسیکلی اس میں ہم 35 بیسک لینکس ٹرمینل کمانڈس کو ڈسکس کریں گے, اور یہ بیسک کمانڈس ہیں جو کہ کسی بھی لینکس آپریٹنگ سسٹم پہ کام کرتی ہیں. تو سب سے پہلے ہماری کمانڈ ہے ایل ایس کمانڈ. ایل ایس کمانڈ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ لسٹ شو کرتی ہے فائلز اینڈ فولڈر کی. تو جب ہم ایل ایس کمانڈ کو یوز کرتے ہیں تو ہم سمپلی ٹائپ کرتے ہیں ایل ایس, اور اس کے بعد کوئی لوکیشن ٹائپ کرتے ہیں جس ڈائریکٹری سے ہم نے لسٹ دیکھنی ہے فائلز کی. تو جب ہم ایل ایس کے ساتھ لوکیشن لکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائلز 1 فائل 2 فائل 3 جو بھی فائلز اس میں موجود ہیں ان کی لسٹ شو ہو جاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہماری کمانڈ ہے PWD کمانڈ, جو کہ پریزنٹ ورکنگ ڈائریکٹری کو شو کرتی ہے کہ آپ کس فولڈر میں ابھی کام کر رہے ہو. تو اس کے لیے سمپلی ہم PWD ٹرمینل پہ لکھتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹری آ گئی ہے home/asad. تو یہاں پہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ہماری تھرڈ کمانڈ ہے CD کمانڈ. CD کمانڈ بیسیکلی چینج ڈائریکٹری کرتی ہے, ایک فولڈر سے دوسرے فولڈر میں موو کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر ہم اس کے کمانڈ بھی بات کریں تو اس کو 3 ڈفرینٹ میتھڈ یا 3 ڈفرینٹ کمانڈس ہیں جو کہ کلرز سے مینشن کی ہوئی ہیں. پہلی کمانڈ اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم سمپلی فولڈر جس میں ہم نے جانا ہوتا ہے, جس میں ہم نے موو کرنا ہوتا ہے, جس فولڈر کے اندر ہم جانا چاہ رہے ہیں اس کا ایڈریس لکھتے ہیں. دوسری کمانڈ کی ہم بات کریں تو اس میں ہم سمپلی کیا کرتے ہیں کہ 2 پوائنٹس لگاتے ہیں CD کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ ایک سٹیپ بیکورڈ. CD کے بعد جب ہم یہ ٹیلڈا کی علامت لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہوم پہ چلے جاتے ہو. CD کے بعد آپ چلے جاتے ہو /home/asad ڈائریکٹری تک آپ پہنچ جاتے ہو. یہ 3 ڈفرینٹ میتھڈ ہے. اس کے فورتھ جو کمانڈ وہ MV کمانڈ ہے, جس کو موو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فائلز کو. اور اس کے علاوہ دوسرا اس کا جو یوز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم رینیم کر سکتے ہیں اپنی فائلز کو. تو جب ہم موو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں, فائل کا نیم لکھتے ہیں MV فائل نیم, اور اس کے بعد وہ لوکیشن لکھتے ہیں جہاں پہ ہم نے اس کو موو کرنا ہوتا ہے. اور جب ہم کسی فائل کو رینیم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, اس فائل کا نیم لکھتے ہیں اور رینیم کے بعد جو نیم اس کا بننا ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلی کمانڈ میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے LS کیا اور فائلز دیکھیں. اس کے بعد ہم نے فائل 3 کو موو کرنا ہے فولڈر 2 میں, تو ہم نے سمپلی اس کے لیے ایک ٹرمینل پہ یہ ہم نے کمانڈ لکھی ہے. اس کے بعد جب ہم نے دیکھا تو وہ جو فائل 3 تھی وہ یہاں سے غائب ہو کر فولڈر 2 میں چلی گئی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے موو کرنا تھا دوسری موو کمانڈ کو, ہم نے یعنی رینیم کرنا تھا فائل 2 کو. تو ہم نے پہلے MV لکھا, فائل 2 کا نیم لکھا, اس کے بعد فائل 4 لکھا, یعنی جو اب ہمارے پاس فائل 2 تھی جو پہلے, وہ اب فائل 4 کے نام سے اسی فولڈر میں سیو ہے. اس کے بعد ہماری 5th کمانڈ ہے CP کمانڈ. CP کمانڈ کاپی کے لیے یوز کی جاتی ہے. تو جب ہم کاپی کرتے ہیں تو سمپل ہم کیا کرتے ہیں, فائل کا نیم لکھتے ہیں, اس کے بعد ہم لوکیشن لکھتے ہیں جہاں پہ ہم نے اس کو کاپی کرنا ہوتا ہے. یہ جو ٹیلڈا کی علامت ہے اس کا مطلب ہے /home/asad, اور اس کے بعد آگے ہم نے مزید فولڈر کی لوکیشن لکھی ہے. یعنی جب ہم کو لمبی لکھنے کی بجائے ہم ٹیلڈا کی علامت جہاں پہ بھی یوز کریں گے, آگے بھی کمانڈ میں یوز ہونی ہے, تو اس کا مطلب ہے /home/asad. اور جب ہم آگے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لسٹ کیا, یہاں پہ فائلز موجود تھی, فولڈر موجود تھا. تو ہم نے فائل 1 کو کاپی کرنا تھا فولڈر 2 میں, جو کہ اسی ڈائریکٹری کے اندر موجود ہے. تو ہم نے سمپل کیا CP لکھا, اور اس کے بعد ہم فولڈر کو جب ہم نے کاپی کر لیا تو اس کے بعد ہم نے فولڈر 2 میں جا کے دیکھا, CD کے تھرو ہم نے چینج ڈائریکٹری کی, اور فولڈر 2 میں جا کے LS کے تھرو لسٹ دیکھی. تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ہماری فائل جو 1 تھی وہ آ گئی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہماری 6th کمانڈ ہے LN کمانڈ. LN کمانڈ بیسیکلی لنک کریٹ کرتی ہے. لنک 2 طرح کے ہوتے ہیں, سافٹ لنک اور ہارڈ لنک. ان شارٹ جو ہارڈ لنک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 2 ڈفرینٹ فائل بن جاتی ہیں اور وہ ہارڈ فارم میں ہوتی ہیں. اگر ایک کو ڈیلیٹ کرو تو دوسری سروائیو کرتی ہے, اور ایک میں لنک کا مطلب ہے کہ ایک فائل میں جو آپ چینج کرو گے وہ دوسری فائل میں ہو جائیں گے. اب ہارڈ لنک میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری اگر آپ ایک فائل ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہو تو دوسری پھر بھی موجود رہتی ہے. لیکن سافٹ لنک میں بیسیکلی جیسے شارٹ کٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم اوریجنل فائل ڈیلیٹ کر دیں تو جو ہمارے پاس شارٹ کٹ ہے وہ ورکنگ نہیں کرتا. سمپل ہے, یہ اوپر والی کمانڈ ہمارے پاس ہارڈ لنک کے لیے, اور سافٹ لنک کے لیے ہم -s ایڈ کرتے ہیں. جس فائل کا لنک بنانا اس فائل کا نیم لکھتے ہیں, اس کے بعد دوسری جو فائل ہے وہ موجود نہیں ہونی چاہیے. یعنی فائل 1 اور فائل 2 یہاں پہ موجود نہ ہو تبھی لنک بن سکتا ہے. اگر فائل 2 بھی موجود ہو تو لنک نہیں بنے گا. تو ہم سمپل کرتے ہیں LS کر کے, ہم نے فائلز دیکھی, اس کے بعد ہم نے فائل 1 لکھا اور اس کو فائل 2 کے ساتھ ہم نے لنک بنایا. ایک دفعہ ہم نے ہارڈ لنک بنایا اور دوسری دفعہ ہم نے سافٹ لنک بنایا. تو جب ہم LS-L سے دیکھیں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو فائل 3 ہے اس کا سافٹ لنک ہے, تو اس کا
جو کلر ہے وہ بھی بلو ہو گیا ہے اور جس کے ساتھ اس کا لنک ہے وہ بھی مینشن ہو گیا ہے. تو اس کے بعد ہم 7th کمانڈ پہ جاتے ہیں. ٹچ کمانڈ ہے. ٹچ کمانڈ بیسیکلی ہمارے پاس ٹیکسٹ فائل کو کریٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو فائلز کریٹڈ ہیں ان کا ٹائم اپڈیٹ کرتی ہے. یعنی جو جب وہ بنائی گئی تھیں اگر ہم اس کا ٹائم چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم ٹچ کے ساتھ پریزنٹ ٹائم جو موجودہ ٹائم ہے وہ شو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم اسی ٹچ کے ساتھ کر سکتے ہیں. ٹچ کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے, سمپل فائل کا نیم لکھنا ہے اور اس کے بعد جو فائلز ہم نے کریٹ کرنی ہیں ان کے نیم لکھتے جانا ہے. تو ٹچ کے بعد ہم نے لکھا ہے فائل 3 فائل 4. تو یہ 2 فائلز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریٹ ہو جائیں گی. LS کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں پہلے نہیں تھے لیکن بعد میں جب ہم نے ٹچ کیا تو وہ فائل کریٹ ہوگی. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں جو کہ دوسری کمانڈ ہے ٹچ فائل 1 TXT. اس کا مطلب یہ ہے کہ فائل پہلے سے موجود ہونی چاہیے. یعنی فائل 1 پہلے سے موجود تھی اور ہم نے اس کا ٹائم اپڈیٹ کرنا تھا. پہلے اس کا جو ٹائم تھا ہمارے پاس فائل 1 کا وہ مئی 23 تھی, لیکن جب ہم ٹچ کے بعد پھر اسی فائل 1 لکھتے ہیں تو اس کا پھر جو ٹائم ہے وہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے. جبکہ ہم نیچے جا کے دیکھیں تو وہاں پہ 27 مئی اس کا ٹائم اپڈیٹ ہو گیا. اب نیکسٹ ہمارے پاس 8 کمانڈ ہے RM کمانڈ. RM کمانڈ بیسیکلی ریموو اور ڈیلیٹ فائل کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو ہم نے سمپل RM لکھنا ہے اور اس کے بعد فائلز کا نیم لکھنا ہے جو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو جیسے ہی ہم لسٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فائلز موجود تھیں, فائل 3 فائل 4 فائل 5 اور فائل 6. لیکن جب ہم RM کے ساتھ ان کو لکھتے ہیں تو بیسیکلی وہ ریموو ہو جاتی ہیں. جب ہم نیچے دیکھیں گے تو ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ڈائریکٹری MKDIR کمانڈ. یہ نئی ڈائریکٹریز کو کریٹ کرتی ہے. تو ہم نے سمپل کیا کرنا ہے MKDIR لکھ کے اس کے بعد فولڈر 1 فولڈر 2 یہ ڈائریکٹریز بناتی ہے. تو اس کے ہمارے پاس وہ فولڈر بن جائیں گے. جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے MKDIR کیا اور اس کے بعد فولڈر 3 اور فولڈر 4 لکھا. پہلے فولڈر 3 اور فولڈر 4 موجود نہیں تھے لیکن ابھی وہ نیچے بن گئے. اس کے بعد ہمارے پاس RMDIR ہے. یہ ایمپٹی فولڈر کو ریموو کرتی ہے. صرف ایمپٹی فولڈر, وہ فولڈر جن کے اندر کوئی فائلز نہیں ہے. جیسے ہم نے پہلے فولڈر 3 اور فولڈر 4 بنائے تھے, ابھی ہم ان کو ریموو کر سکتے ہیں RMDIR کمانڈ کے تحت. لیکن یہ بات یہاں پہ مینشن کرتے چلیں کہ اگر کسی فولڈر کے اندر فائلز ہیں اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک اور کمانڈ ہے جو کہ ہم اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. وہ ہمارے پاس کمانڈ ہے 11th کمانڈ ہے RM-RF کمانڈ. یہ بیسیکلی ان فولڈرز کو ڈیلیٹ کرتی ہے جن کے اندر کچھ فائلز موجود ہوں. ہم نے سمپل کرنا ہے RM-RF اور فولڈر 2 جس کے اندر 2 فائلز موجود تھی. اگر ہم دیکھیں تو 2 فائلز موجود تھی تو ہم نے ان دونوں کو ڈیلیٹ کیا ہے. RM-RF لکھا ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کو ڈیلیٹ کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے لسٹ کے ساتھ ہم نے دیکھا فولڈر 2 کے اندر اس کے اندر فائل 1 اور فائل 3 موجود تھی. پھر ہم نے چین ڈائریکٹری بیک گیا ایک سٹیپ اور یہاں پہ ہم نے جا کے RM-RF فولڈر 2 لکھا ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فولڈر 2 ڈیلیٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد کیٹ کمانڈ ہے. کیٹ کمانڈ کے 2 یوزز ہیں. ایک یہ یوز ہے کہ ہم اس کو ٹیکسٹ فائل کریٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. وہ ٹیکسٹ فائل جب ہم کریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں کانٹیکٹس لکھتے ہیں. اور دوسری جو ہمارے پاس اس کا یوز ہے وہ ہم کانٹیکٹس آف اے فائل, کسی فائل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب ہم نے کریٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے بعد ہمارے پاس جو اینگل بریکٹ ہے وہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد فائل کا نیم لکھتے ہیں جو ہم نے کریٹ کرنا ہے. اور جب ہم نے فائل کے اندر موجود کانٹیکٹ دیکھ تو ہم کیٹ کے بعد فائل کا نیم لکھتے ہیں. جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ LS فائل 3 موجود نہیں تھی تو ہم نے کیا کیا کیٹ کے بعد اینگل بریکٹ ڈال کے فائل 3 TXT لکھا. جیسے ہم یہ کمانڈ کو انٹر پریس کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس فائل 3 کے اندر ٹیکسٹ بھی لکھا جائے گا. اور پھر ہم نے بیک کرنے کے لیے Ctrl+C پریس کیا. اس کے بعد لسٹ دیکھا تو فائل 3 آ گئی. اب ہم نے فائل 3 کے اندر دیکھنا ہے کیا لکھا ہوا ہے تو کیٹ فائل 3 TXT لکھا تو اس کے بعد ہمارے پاس لکھا ہوا آ گیا کہ دس از فرسٹ لائن آف فائل 3 جو کہ ہم نے لکھا تھا. اس کے بعد نیکسٹ ہماری 13 کمانڈ ہے نینو کمانڈ. نینو کمانڈ کو بیسیکلی یوز کرتے ہیں ٹیکسٹ فائل کو ایڈٹ کرنے کے لیے. ایسی فائلز جو ہم نے ٹیکسٹ کے تھرو بنائی ہیں اس کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں نینو کمانڈ کے تھرو. ہم نے نینو اور فائل 1 TXT لکھا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس فائل کے اندر ہم ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں. بیسیکلی جب ہم نینو پریس کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک نینو ایڈیٹر ہے, ٹیکسٹ ایڈیٹر. جب ہم نینو کے ساتھ فائل کا نیم لکھتے ہیں تو وہ ٹیکسٹ ایڈیٹر اوپن ہو جاتا ہے. اس میں جو ہم لکھتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم بیک آتے ہیں تو بیسیکلی اس فائل میں وہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 14 کمانڈ ہے جس میں ہم ہسٹری کمانڈ ہے. یہ ٹرمینل کی ہسٹری دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ کون کون سی آپ نے
यहाँ पे कमांड लगाई हैं टर्मिनल के ऊपर। तो हम सिंपल हिस्ट्री लिखेंगे टर्मिनल पे, तो हमारे पास ये नंबरिंग वाइज आ जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो। तो सारी कमांड्स जो हमने लगाई हैं बेसिकली शो होंगी। उसके बाद हमारे पास 15 कमांड है, क्लियर कमांड। जब हमारे पास टर्मिनल की स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा कमांड्स लिखी गई हों और हम चाह रहे होते हैं कि हम इसको क्लियर करें, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, क्लियर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम क्लियर लिखेंगे, पहले हमारे पास देख सकते हैं टर्मिनल के ऊपर लिस्ट थी, लेकिन जब हमने क्लियर प्रेस किया तो उसके बाद टर्मिनल की जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ही क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेट कमांड है। डेट कमांड डेट एंड टाइम देखने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे ही हम डेट लिखेंगे टर्मिनल के स्क्रीन के ऊपर, तो हमारे पास डेट एंड टाइम शो होने लग जाएगा। उसके बाद हमारे पास 17 कमांड है, CAL कमांड है, जिसको बेसिकली कैलेंडर जो करंट मंथ का है वो देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही हम CAL लिखेंगे, उसके बाद कैलेंडर जो है उसी मंथ का वो शो हो जाएगा, साथ में डेट भी मेंशन होगी कि प्रेजेंट आज कौन सी डेट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कमांड है स्टैट कमांड। स्टैट कमांड बेसिकली किसी भी फाइल की स्टैटिस्टिक या उसकी प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जैसे ही हम स्टैट और फाइल 1 लिखते हैं, तो फाइल 1 की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मेमोरी के किस एड्रेस पे मौजूद है, इसके लिंक कितने हैं, और सारा कुछ उसको बताया जाता है कि लास्ट टाइम कब एक्सेस हुई, मॉडिफाई कब हुई, चेंज कब हुई, सारा कुछ उसका यूज़र भी दिखा देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है इको कमांड। इको कमांड किसी भी कमांड को हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को या कमांड को रिपीट करने के लिए, यानी जो हम लिखेंगे वही हमें प्रिंट होगा सेम। और उसके अलावा दूसरा इसका ये यूज़ है कि एक वर्ड को अगर हम डिफरेंट वर्ड के साथ ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये भी इको कमांड के थ्रू किया जा सकता है। आप देख सकते हैं पहली कमांड है इको आई एम मुस्लिम, हमने प्रिंट करना था। इको के बाद हमने टर्मिनल पे लिखा आई एम मुस्लिम। तो आप देख सकते हैं कि आई एम मुस्लिम लिखा हुआ आ गया। और दूसरी कमांड है कि हमने MASAD, उसके बाद हमने दो, यानी हमारे पास टेक्स्ट थे, उनके साथ दो वर्ड्स थे, हिराज और हराज, उसके साथ लिखना था @gmail.com, जो कि जीमेल एड्रेस है। तो क्या करते हैं हम, इको और उसके बाद MASAD, उसके बाद हमने जो दरमियानी ब्रैकेट है वो शुरू किया। उसके बाद जिन दोनों के साथ हम लिखना चाह रहे हैं तो हमने वो लिखे, और उसके बाद @gmail.com। तो जब हम नेक्स्ट एंटर करते हैं तो ये जो MASAD है, ये दोनों हिराज और हराज के साथ लिखा हुआ आ गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो 20 कमांड है, और वो WC कमांड है, जो कि वर्ड को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये आपको फाइल्स के अंदर, किसी भी फाइल के अंदर उसके करैक्टर बताती है, उसकी लाइंस बताती है, और वर्ड को काउंट करके देती है। हमने सिंपल WC करना है, उसके बाद फाइल का नेम लिखना है। तो आप देख सकते हो कि उसने बता दिया है कि ये जो फाइल है इसके अंदर हमारे पास 3 वर्ड हैं, और डिफरेंट उसके जो लाइंस हैं वो भी मेंशन कर दिए हैं, और उसके करैक्टर्स भी मेंशन कर दिए हैं। तो नेक्स्ट हम जाएंगे हु और हु एम आई कमांड। हु और हु आई एम कमांड बेसिकली, हु और हु एम आई कमांड बेसिकली यूज़र को व्यू के लिए इस्तेमाल होते हैं कि हमारे जो लिनक्स है इसके बेसिकली कितने इसके यूज़र हैं। तो जब हम सिंपली हु लिखेंगे तो हमारे पास यूज़र आ जाएगा। जब हम हु एम आई लिखेंगे तो वो बता देगा कि आप कौन से यूज़र हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सीडो कमांड है। सीडो SU कमांड है। बेसिकली सीडो कोई ऐसी कमांड होती है जब हम कोई ऐसी कमांड को नॉर्मल एक्सेस नहीं कर सकते, तो सुपर यूज़र जब हम नीड होता है तो हम सीडो लिखते हैं किसी भी कमांड से कबल। और SU का मतलब है कि स्विच यूज़र। अब सीडो कमांड क्या करती है, कोई भी ऐसा टास्क परफॉर्म करती है जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन की ज़रूरत हो, जो नॉर्मली हम परफॉर्म ना कर सकते हो, उसके लिए परमिशन चाहिए, तो हम किसी भी कमांड के पहले सीडो लिखते हैं। उसके बाद सीडो SU जो कमांड है बेसिकली स्विच यूज़र करती है कि एक यूज़र से दूसरी यूज़र जाने के लिए। तो हम इसमें एक ही कमांड में दोनों चीज़ें देख रहे हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है कि यूज़र को स्विच करना। तो हम लिखेंगे सीडो SU। तो आप देख सकते हो पहले यूज़र और था, लेकिन जब हम सीडो के बाद लिखेंगे तो वो पासवर्ड मांगेगा। जब हम पासवर्ड इंटर कर देंगे तो रूट यूज़र आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है 23 कमांड, फाइंड कमांड। फाइंड कमांड बेसिकली सर्च करती है किसी भी फोल्डर के अंदर फाइल्स को। तो जब हम फाइंड करना हो तो दो तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, एक हम डायरेक्टरी भी फाइंड कर सकते हैं और फाइल्स भी फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे फाइंड टाइप माइनस टाइप F माइनस नेम, और उसके बाद फाइल का नेम लिख देंगे। जहाँ जहाँ पे फाइल 1.txt मौजूद होगी वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। और दूसरी अगर हमने कोई डायरेक्टरी फाइंड करनी है तो टाइप D लिखेंगे और आगे फोल्डर का नाम लिख देंगे, तो बेसिकली वो हमें शो करवा देगा। जैसे कि ऊपर वाले में उन्होंने हमें फ़ाइल दिखाई है,
اور نیچے والے میں اس نے ہمیں ڈائریکٹری دکھا دی ہیں کہ کہاں کہاں پہ موجود ہیں. نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو گریپ کمانڈ ہے 24 کمانڈ. اس کو یہ کسی بھی فائل کے اندر ایک گیون پیٹرن ہے, وہ ورڈز کو ہو سکتا ہے, کچھ بھی پیٹرن ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہو, وہ یہاں پہ آپ کو فائنڈ کر کے دے گا. اگر ہم گریپ اور 5 ایک ورڈ ہے جو کہ میں نے فائنڈ کرنا ہے, اس کے بعد کس فائل سے فائنڈ کرنا ہے, فائل 1.txt, سمپل یہ کمانڈ ہم نے انٹر کرنی ہے. تو ہمارے پاس جو گریپ کی کمانڈ ہے یہ ہمیں فائنڈ کر دے گی کہ فائل کے اندر 5 کہاں پہ لکھا ہوا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لائن بھی مینشن ہو کہ یہ جو ورڈ ہے یہ کس لائن پہ لکھا ہوا ہے, تو ہم -n اس کے اسٹارٹنگ میں ایڈ کر دیتے ہیں, تو یہ آپ کو فائنڈ کر کے دے گی. اس کے علاوہ اور بھی گریپ کے ساتھ بہت کمبینیشن ہے, چھوٹی کمانڈس کو یوز کر کے ہم گریپ بہت ہی ایک ایڈوانس لیول کی کمانڈ ہے جو کہ کسی بھی فائل کے اندر ڈائریکٹ آپ کو فائنڈ کر کے دیتی ہے ایک گیون پیٹرن. اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈ کمانڈ ہے. ہیڈ کمانڈ بیسیکلی کسی بھی فائل کے اندر ٹیکسٹ فائل کی لائنس کو ہیڈ کی تھرو, یعنی اوپر سے ہیڈ پورشن سے اس کو پرنٹ کر کے دیتی ہے. ہم نے سمپل لکھنا ہے ہیڈ, اور جتنی لائن ہم نے پرنٹ کرنی ہے -5 لکھا ہے, اور فائل 1 سے کرنی ہے تو اس کی جو فرسٹ 5 لائن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو وہ پرنٹ ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کمانڈ ہے ٹیل کمانڈ. جس طرح ہیڈ اس کے اسٹارٹنگ سے شو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, ٹیل جو کمانڈ ہے وہ بیسیکلی اس کے اینڈنگ سے جتنی لائن ہم پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں, ٹیل کے ساتھ جتنی لائن ہم نے اینڈنگ سے پرنٹ کرنی ہے, تو ہم نے فائل 1 لکھا ہے, اس کے اینڈنگ پہ کچھ نیم لکھے ہوئے تھے, تو اس نے وہ سارے کچھ جو اس کے لاسٹ پہ تھے ٹیل کمانڈ نے وہ ہمیں شو کر دی. اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈ اور ٹیل دونوں کمانڈس کو یوز کرنا ہوتا ہے. یہ تب یوز ہم کرتے ہیں جب بیسیکلی ہم کسی بھی اسپیسیفک لائنس کو پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 10ویں لائن کو پرنٹ کرنا ہے, یہ 10 سے 15 کے لیے, اس میں دونوں یوز کرنے پڑتے ہیں, ہیڈ بھی اور ٹیل بھی. تو اس کی کمانڈ کیا لکھیں گے, ہم سمپل لکھیں گے کہ ٹیل پلس فائل 1 tx, اس کے بعد ہیڈ -2, یعنی کس پوزیشن پہ ہے, ٹیل سے کس پوزیشن پہ. اس کے بعد ہم فائل کا نام بھی لکھا ہے, تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے یہ فائل 1 پہ یہی کمانڈ لکھی ہے تو ہمیں لائن جو اس کی 5th تھی اور 6th تھی وہ پرنٹ ہوگی. یعنی ہم نے بتایا ہے کہ 5 لائن اور اس کے بعد ہم نے 2 لائنز پرنٹ کرنی ہے, اس نے دونوں پرنٹ کر کے دے دی. نیکسٹ ہمارے پاس کٹ کمانڈ ہے. کٹ کمانڈ بیسیکلی کوئی کالم اگر ہم کسی فائل سے ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایک لائنس جو ٹیکسٹ کے اندر جتنا بھی ایک کالم بن رہا ہوتا ہے نا, اگر ڈفرنٹ لائن لکھی ہوں تو ہم کوئی گیون نمبر آف لائن پرنٹ کرتے ہیں, تو ہم ایک قسم کا کالم پرنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کٹ کمانڈ بیسیکلی کالم کو پرنٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے سمپل لکھنا ہے کٹ, اس کے بعد -c مطلب کالم 16, یعنی جو فرسٹ اس کے 6 لائن ہے فائل 1.txt سے, تو وہ آپ کو پرنٹ کر کے دے گی. آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں یہ دس از لائن نمبر 145 لکھا ہوا تھا, تو اس نے اس کی فرسٹ جو 6 لائن تھے اس کو کالم فارم میں پرنٹ کر دے دیا. اب نیکسٹ ہمارے پاس پائپ کی کمانڈ ہے. پائپ کمانڈ کیا کرتی ہے کہ ایک جو آؤٹ پٹ ہے اس کو جو کمانڈ ہے اس کی ان پٹ کے تھرو یوز کرتی ہے. اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہو ایم آئی کمانڈ ہے, اور اس کو ہم نے پائپ کر دیا ہے WC کمانڈ پہ, کہ جو ہو ایم آئی کا آؤٹ پٹ ہے اس کو وہ ورڈ کاؤنٹ کر کے دے گا. آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی آؤٹ پٹ تھی, اس نے ورڈ کاؤنٹ کر کے دے دی. نیکسٹ ہم ایپٹ کمانڈ ہے. یہ کوئی بھی آپ سافٹ ویئر کو انسٹال اور اپڈیٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہو. اپنے لینکس آپریٹنگ سسٹم میں تو ہم سمپل کریں گے ایپلیکیٹ کریں گے, اس کے بعد انسٹال, اور اس کے بعد سافٹ ویئر کا نام لکھیں گے جو ہم انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں. تو بیسیکلی جب ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو ہم نے بلیو فش ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے, جب ہم یہ لکھیں گے sudo apt-get install بلیو فش, تو آپ کے سامنے وہ انسٹال ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. میرا آلریڈی انسٹال تھا تو اس وجہ سے انہوں نے بتا دیا. اب نیکسٹ ہم نے apt-get اپڈیٹ اگر ہم نے کرنے ہیں اپنے تمام سافٹ ویئر, تو ہم sudo apt-get اور اس کے بعد اپڈیٹ لکھیں گے, تو جتنے بھی سافٹ ویئر ہمارے پاس موجود ہیں جو بھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں سارے اپڈیٹ ہونا اسٹارٹ ہو جائے. اس کے بعد chmod فائلس کی پرمیشن کو چینج کرتا ہے. بیسیکلی کوئی فائل ہم ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, کون سی یوزر کر سکتا ہے, گروپ کر سکتا ہے, یہ کون کیا کر سکتا ہے. بیسیکلی یہ ہم یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہم سمپل کیا کریں گے, جو ہم پرمیشن دینا چاہ رہے ہیں chmod کے بعد ہم وہ لکھیں گے, اور جو فائل کو ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ لکھیں گے. ہم نے پرمیشن دیا فائل 1 کو ایگزیکیوشن کی, تو آپ دیکھ سکتے ہو نیکسٹ ٹائم وہ فائل جو 1 ہے وہ ہمارے پاس گرین ہو گئی ہے. اگر ہم نیکسٹ جائیں تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ ریڈائریکشن کمانڈ ہے. یہ بیسیکلی ہمارے آؤٹ پٹ کو اگر ہم کہیں سیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ٹرمینل کی اسکرین کے علاوہ, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آؤٹ پٹ کہاں اور جائے, تو ہم بیسیکلی کیا کریں گے,
سمپل کیا کریں گے، ایل ایس لکھیں گے. اب لسٹ آئے گی تو ہم نے کس فائل میں سیو کرنا ہے، فائل 2.txt میں. تو جو لسٹ آئے گی وہ بیسیکلی شو نہیں ہوگی، وہ فائل 2.txt میں فائل 2.txt میں جائے گی. جب ہم کیٹ کے تو دیکھیں گے تو فائل 2 کے اندر لسٹ لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم نے کسی پہلے سے موجود فائل ہے اس کو اندر ہم نے کوئی کمانڈ کے جو آؤٹ پٹ ہے وہ اپڈیٹ کرنے تو ہم ڈبل وہ اینگل بریکٹ لگائیں گے اور اس کے بعد فائل کا نیم لکھیں گے تو اس کے نیچے جا کے وہ اپڈیٹ کر دے گا. اس کے بعد ہمارے پاس 33 کمانڈ ہے، ٹار کمانڈ ہے. ٹار کمانڈ بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں ارکائیو فائلس، یعنی جو کہ بیک اپ کے لیے یوز ہوتی ہیں. فائلس کا کلیکشن ہوتا ہے، کوئی بھی ہم فائلز اگر ہمیں ڈر ہو کہ یہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی تو اس کے لیے ہم ارکائیو فائل بنا لیتے ہیں جو کہ ایک کلیکشن ہوتا ہے. تو اگر ہم نے ارکائیو فائل بنانی ہو تو ہم -cvf اور بیک اپ جو فائل کا نیم لکھ دیتے ہیں، بیک اپ asr.tar ہم نے لازمی مینشن کرنا ہے. اس کے بعد جس فولڈر سے ہم نے کرنا ہے اس کا ہم نے ایڈریس لکھنا ہے. تو میں نے ڈاٹ لکھا ہے. ڈاٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پریزنٹ ڈائریکٹری ہے اسی سے وہ ٹار ارکائیو فائل بنائے گا. دیکھ سکتے ہیں کہ فائل 1 فائل 3 فائل 2 اس میں موجود تھی تو اس نے اس کی نیچے ارکائیو فائل بنا دی ہے. ارکائیو فائل کا نیم ہے بیک اپ asr.tar لازمی لکھنا ہے. جب ہم اس کو ان ارکائیو کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے واپس سے گیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے وہ اوریجنل فائلس ڈیلیٹ کر دی جن کے ہم نے ارکائیو بنایا. کیا اس سے جب اوریجنل فائل ڈیلیٹ کر دی تو اس کو ان ارکائیو کیا تو دوبارہ پھر ہمارے پاس وہی فائل آ گئی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے gzip کمانڈ اور unzip کمانڈ. بیسیکلی یہ فائل کمپریشن کے لیے یوز ہوتی ہیں. تو جب ہم کسی فائل کو کمپریس کرنا ہوتا ہے تو ہم gzip اور اس کے بعد فائل کا نیم لکھتے ہیں، اور جب ہم نے ان کمپریس کرنا ہوتا ہے تو unzip اور فائل کا نیم لکھتے ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم نے فائل جو ہمارے پاس ارکائیو فائل تھی اس کا جو ہمارے پاس ٹوٹل اس کی میموری تھی وہ 1024 تھی، 10/240 تھی. لیکن جب ہم نے اس کو gzip کمانڈ دی ہے اس کے بعد اس کی فائل کا نیم لکھا ہے تو اس کا سائز 573 ہو گیا. اور جب ہم واپس ان کمپریس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم پھر کیا کہتے ہیں، unzip لکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس اس کا فائل کا سائز دوبارہ پھر وہی ہو جاتا ہے. اس کے بعد مین انفو ہیلپ کمانڈ ہے. بیسیکلی کسی بھی ہمارے پاس جو لینکس کی کمانڈ ہے اس کی انفارمیشن کے کس طرح سے ہم اس کو ڈفرینٹ وے میں یوز کر سکتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہم سمپل جو بھی کمانڈ لکھیں گے اس کی جس کی ہمیں انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے کمپلیٹلی، ہم وہ کمانڈ لکھیں گے. اس کے بعد -cp کی جیسے مجھے چاہیے -ہیلپ لکھا ہے تو وہ اس کے بارے میں سارا کچھ شو کر دے گا. تو یہ تھی آج ہمارے 35 بیسک کمانڈ جو کہ کسی بھی لینکس آپریٹنگ سسٹم کے لیے بہت ہی ضروری ہیں. یہ ہر یوزر کو جاننا چاہیے اور اس کا علم ہونا ہمارے پاس بہت ضروری ہے. اس کے تھرو ہم لینکس آپریٹنگ سسٹم میں بہت اچھی طرح سے پرفارمنس کر سکتے ہیں. اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں.